بہنوں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ کیوں منسوخ ہوئی؟ بلاول بھٹو صاحب کا دعویٰ کس نوعیت کا ہے جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف سی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا؟ اس کے علاوہ قیدیوں کی وین کے اوپر کس نے اور کیوں حملہ کیا اور کس طرح کا یہ منصوبہ تھا جو کہ بے نقاب ہوا؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے جو قیدیوں کی وین کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اس منصوبے کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس جدید دور میں جب انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اس کے باوجود کس طرح کا سکیم کیا جا رہا ہے۔ اور اس واقعے کو سننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذہن کے اندر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں کہ عدالت نے ان لوگوں کی جو جلسے میں گئے تھے، سرکاری ملازمین تھے، کے پی کے لوگ تھے، اسلام آباد کے تھے، باقی تھے 100 سے زائد لوگ، ان کی ضمانتیں دے دی۔ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو قیدیوں کی وینز کے اندر بٹھا کے کہیں اور لے جایا گیا۔ جب وہاں گئے تو پھر سے ان کو نئی گاڑیوں میں بٹھایا اور پولیس نے خود بٹھایا۔ وہاں سے نئی گاڑیوں میں بٹھا کے ایک نئی جگہ کے اوپر لے گئے اور وہاں نئی جگہ پہ لے جا کے قیدی اندر بیٹھے ہیں، گاڑیوں کے شیشے پولیس نے خود توڑے، قیدیوں کو باہر کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ بھاگ جاؤ۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ 9 مئی کے دن لوگوں کو بھیج دیں، منہ پہ نقاب پہنے اور لوگوں کو کہیں جی کہ آؤ یہاں پہ آگ لگاتے ہیں، ریڈیو پاکستان کو وہ آگ لگائیں اور پی ٹی آئی کے کارکن روکیں۔ لاہور جو اپنے ہاؤس تھا، وہاں پہ قائد اعظم کا گھر جس کو کہا گیا کور کمانڈر ہاؤس، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ کیمیکل کہاں سے آیا، کس طرح سے آگ لگائی گئی۔ پھر اسی طرح سے جو قیدی تھے ان کی جو وینیں تھیں ان کو پولیس نے خود توڑا، خود وہاں پہ ان کو لے کے آیا اور کہا بھاگ جاؤ تاکہ ہم یہ تاثر دے سکیں کہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں وہ باغی ہو چکے ہیں۔ اب یہ منصوبہ پولیس کے ذریعے اس کو پریکٹیکل کیا گیا۔ بنانے والے وہی منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے 9 مئی کا منصوبہ بنایا تھا، نقاب پہن کے اور سیول کپڑے پہن کے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی والے لوگ سارے ہی بھاگ جاتے اور یا بھاگ چکے ہیں، 3 قیدی کہا گیا بھاگ گئے ہیں جن کو خود بھاگنے کا کہا گیا، تو آپ اس سے سبق حاصل کیجئے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو باغی قرار دینا چاہتے تھے، مگر اس کے بدلے میں تاریخ میں پہلی بار بشرا بیگم کو بنی گالا بھیجا، اس نے کہا مجھے جیل بھیجو۔ عمران خان جیل چلا گیا، کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ باقی لوگوں کی کمر درد کرتی تھی۔ اب یہ جو قیدی تھے جن کو وین سے نکالا گیا، آپ حیران ہوں گے کہ قیدی کہتے ہیں ہمیں جیل میں رہنا ہے، ہم آپ کے کہنے پہ نہیں بھاگیں گے، یہ پی ٹی آئی اور ہمارے خلاف ایک سازش ہے، آپ ہمیں پھر مفرور قرار دے دیں گے، کل پھر پکڑ لیں گے، کسی پولیس مقابلے میں مار دیں گے۔ تو بھائی یہ جو قوم کے، عوام کے، ملک کے، سرحدوں کے یہ محافظ جو ہوتے ہیں، یہ جو پولیس محافظ ہوتی ہے، یہ جو قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، الگ بات ہے وہاں قانون پریکٹیکلی اندھا ہے، تو جب یہ خود چور ڈاکوں والا کام کریں گے اور اس طرح سے قیدیوں کو کہیں گے بھاگ جاؤ اور قیدی کہیں گے نہیں بھاگیں گے اور اس طرح کے جال بنیں گے، تو پھر ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ آپ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس ملک کی پولیس کو آپ نے چور ڈاکو پھر بھی رحم کھا جاتے ہیں، وہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے، وہ کسی اسٹیٹ کے ملازم نہیں ہوتے، انہیں کوئی قوم کے پیسوں کے ٹیکس سے پیسے سے کوئی تنخواہ نہیں دے رہا ہوتا۔ آپ تو پیسے بھی لیتے ہو اور تحفظ بھی نہیں دیتے، اور ادھر اوپر سے عوام آپ سے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تو یہ جو منصوبہ تھا وینز والا جو کہا گیا فلاں ٹی وی چینل کے مطابق ایسے اور ویسے، اس کی اصل کہانی یہ ہے کہ پولیس نے خود لوگوں کو کہا کہ آپ قیدیوں کو کہ آپ بھاگ جاؤ، وہ الٹا ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھاگیں گے۔ صرف 3 لوگ ہیں جو اس کے اندر بیٹھے تھے اور جن کو بھاگنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اس میں یاسر قریشی ہیں، انور زیب ہیں، لیاقت نامی کوئی شخص ہیں جو موجود تھے، جبکہ وین میں گرفتار سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکار بھی کہا گیا کہ وہاں پہ تھے۔ اب کچھ ٹی وی چینل جو ہیں اس خبر کو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے قیدیوں نے وین پہ حملہ کر دیا۔ بھائی جب قیدی پہلے سے وین میں تھے، انہوں نے کیسے حملہ کر دیا؟ شیشے باہر سے توڑے گئے، پولیس نے ساتھ ہو کے خود یہ معاملہ کروایا، الٹا قیدی رک گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بھاگیں گے چونکہ یہ ایک جال ہے، اس جال کے اندر ہم نہیں آنا چاہتے اور ہم بھاگنے کے بجائے ترجیح دیں گے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ جیل میں جانا چاہیں گے، اور جو ہماری ضمانت ہو چکی ہے آج آپ نہیں چھوڑو گے تو کل چھوڑ دو گے۔ یعنی کہ اب عدالت کے حکم کو ماننے سے انکاری نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اوپر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں نئی ایف آئی آر اور مقدمے درج کر کے کہ یہ مفرور ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اچھا کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ وہ
ڈٹ گئے اور وہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ پہلے آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ احتجاج کرنے والی وہ خواتین عظمیٰ خان اور حلیمہ خان، ان کو سب کیمروں نے دیکھا، ٹی وی چینلز پہ چلایا گیا جب وہ گرفتار ہوئیں، بلا وجہ رکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حلیمہ خان نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو اب پتہ چلا کہ اس کے اوپر پرچہ کیا تھا۔ پرچہ یہ تھا کہ یہ منصوبہ ساز ہیں، ان کے پاس بارود ہے، کوئی بارود بنانے کی فیکٹری ہے، انہوں نے بارود بنا کے لایا ہوا تھا اور اپنے ساتھ پتہ نہیں باندھ کے خودکش حملہ کرنا چاہ رہی تھی اور پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ خبر اس لیے مجھے حیران نہیں کر رہی اور آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہے بھینس چوری کا مقدمہ بنا زور لائی کے اوپر، پپیتے اور نمکو کا مقدمہ دینے کے اوپر تحفے بنا صدیق الفاروق کے اوپر، ٹوٹی اور کھاد چوری کرنے کا مقدمہ فواد چودھری کے اوپر بنا، عمران خان کے اوپر کوئٹہ میں قتل ہونے کا مقدمہ اور شہباز شریف کو گالیاں دینے کا مقدمہ جو مدینہ میں ہوا تھا وہ پاکستان زمان پارک میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے اوپر ہوا۔ دوسری جانب جو مقدمے بننے چاہیے تھے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا، عمران خان کو کس نے گولیاں ماری اور کیا ہوا۔ اب علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے اوپر آپ جو مقدمہ بنایا، آپ نے مان لیتے ہیں یہ سچا ہے، ان کے پاس بارود آیا ہوگا افغانستان سے، وہ بالکل ایسا کرنا چاہتی تھیں، تو اگر یہ سچ تھا تو ان کو چھوڑا کیوں آج؟ آپ اتنے بزدل ہو، اتنے بے رحم اور اتنے ظالم ہو اور اتنے نالائق اور کم ظرف اور بغیرت و معذرت کے ساتھ یہ لفظ سارے ان کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ آپ کو نقل کرنا بھی نہیں آتا، چوری بھی نہیں صحیح سے کر سکتے، غلط کام کو بھی طریقے سلیقے سے کرو نا۔ پہلی تو بات ہے اس نوعیت کا مقدمہ نہیں بنانا چاہیے، جب بنا دیا تو اس کو چھوڑا کیوں؟ تو مقدموں کو اس نوعیت کا بناؤ جس کے اندر تھوڑی سی شرم اور حیا باقی ہو۔ تو وہ بہنیں تو آزاد ہو گئی ہیں، کیا اکھاڑ لیا آپ نے، کیا کر لیا؟ الٹا ان کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں ہوئی، ایک ریکارڈ بن گیا، بانجا بھی جیل میں گیا ہے، بہنیں جیل کاٹ کے آ گئیں، عمران خان صاحب پہلے سے جیل میں، تو یہ اور مضبوط بنیں گے آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں کی درخواستیں تھیں وہ ملتوی ہو گئی ہے، سماعت اور 2 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی، اور اس وجہ سے ملتوی کی کہ اگر یہ سماعت ہو گئی، بہنوں کی بھی ضمانتیں ہو گئی، بیگم بشرا پہلے سے چلی گئی ہیں، ان کی بھی یہاں سے ضمانت ہو جائے گی، پھر چھوڑنا پڑ جائے گا، تو لہٰذا ضمانتیں نہ ہوں جاجی بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ شخص اتنا طاقتور تھا، اتنا مضبوط تھا اور اتنا طاقتور ہے تو اس سے پنگا کیوں لیا؟ اب دیکھو نا، ہر سوراخ میں انگلی ڈالو گے تو کہیں سے آگے سے جو بچو ہے وہ آپ کو کاٹے گا۔ تو یہ جس سوراخ میں آپ نے انگلی ڈالی ہے، یہ جس کا نام عمران خان ہے آگے بیٹھا تھا، اس نے تو آپ کو بار بار ڈسا۔ اب آپ جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں، چھوڑنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، رکھیں تب بھی مصیبت، چھوڑیں اس سے بڑی مصیبت، تو جائیں کس طرف؟ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف سی اہلکاروں کے اوپر جو ہے وہ چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا، 10 جوان شہید ہوئے۔ ہماری ہمدردیاں اس پاک فوج کے ایف سی اہلکاروں کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے قربانی دی ہے ملک اور قوم اور مذہب کے لیے، ان کے لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ دہشت گردوں نے جو حملہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں زام ایف سی چیک پوسٹ پر فتنہ خوراج کے دہشت گردوں کے حملے میں 10 جوان شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق جو حملہ ہے یہ بہادری سے لڑتے رہے جو ایف سی اہلکار تھے۔ ایف سی کے 10 جوان شہید اور یہ جو زخمی ہوئے ہیں، اس سے قبل بھی دیکھا جائے تو حملے ہوتے رہے، ایف سی اہلکار شہید ہوئے، یہ حملے رک نہیں پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے، جہاں ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے، کے پی کے کی حکومت کے اپنے پاؤں کھڑے نہیں ہو رہے، فوج کا جو کام کرنے والا تھا دہشت گردوں کو روکنا، وہ چیزیں ہو نہیں پا رہی، جوان، عام عوام، فوجی، پولیس اہلکار ڈیلی بیسس کے اوپر 30 سے 40 لوگ جو ہیں ان کی جان جا رہی ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے ان کو روکنا؟ جن کا کام ہے وہ اگر وہی کام کریں تو یہ ان کے اپنے ادارے کے نوجوان ماؤں کے بیٹے، بیویوں کے خامند، کسی بہن کے بھائی جو ہیں وہ ایسے شہید نہ ہوں۔ بلا شبہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ملک کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ اگر آپ نہیں کریں گے
تو پھر اسی طرح سے شہادتیں ملتی رہیں گی، لاشیں ہمیں اٹھانا پڑیں گی۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک انٹرنیشنل BBC کو جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے پھر سے، اور ببانگ دھول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے تھے اگر مولانا صاحب نہ بھی ساتھ دیتے تو۔ پہلے مولانا صاحب کو بہت کچھ مان رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے تھے۔ یہ نمبر پورے ہونا اور آئینی ترمیم کر لینا اور پورے تھے، اس کا صاف مطلب یہ ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا جمہوری پسند ہوں کہ ہم نے لوگوں کو خرید لیا تھا، ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے لوگوں کے گھر مسمار کر کے انہیں بلیک میل کر لیا تھا، ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ہم نے لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے انہیں بلیک میل کر لیا تھا، اور آئینی ترمیم ہم نے مولانا صاحب کے بغیر بھی کروا دینی تھی، چونکہ ریزرو لوگ باہر ڈگی کے اندر بقول فیصل واڈا کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ موجود تھے۔ یعنی کہ یہ لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ وہ خود سرعام کھلے عام آ کے گلا کھول کے منہ پھاڑ کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو خریدا ہوا تھا، ہم مولانا صاحب کے بغیر بھی آئینی ترمیم جو ہے اس کو کر سکتے تھے۔ یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم مولانا کے بغیر بھی منظور کرنے کے لیے نمبر جو درکار تھے وہ پورے ہونے کا دعویٰ کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے، اور کہتے ہیں لیکن وہ زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتے تھے۔ بھائی یہ زبردستی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ سینیٹر نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا جس کے ڈائلائسس ہونے تھے اور ان کو پکڑ کے لے کے گئے، 1 ارب روپے کی آپ نے آفریں دی، 70 کروڑ سے آپ نے بولی سٹارٹ کی، لوگ جب آپ کو نہیں ملے تو پھر آپ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ ہاں کچھ بکنے والے بھی تھے جس طرح سے چودھری الیاس اور دیگر لوگ تھے۔ تو بلاول صاحب کا یہ دعویٰ یہ کوئی کیش کروانے والی بات یا خوشی والی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارنے کی بات ہے اور عوامی نمائندوں کو زد و کوب کرنے اور انہیں اغوا کرنے والی بات ہے۔ اس کے اوپر آپ کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ تو گزارش ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔